بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے عاشقان وارث، امام العاشقین، سید العارفین، آیت من آیت اللہ، سیدنا حاجی و حافظ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا دور حیات ظاہری، دور وارثی یادگار زمانہ تھا۔ حقیقت یہ ہے وہ دور حسن و عشق کا ایک دور تھا۔ تمامی مذہب کے افراد سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے دیوانے تھے، اور ہر ایک شخص آپ کے نقش قدم پر جان دیتا تھا۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی ذات ستودہ صفات صداقت اسلام کی ایک بیان دلیل تھی، جس سے ہر شخص متاثر ہوتا تھا، اور ہر مذہب و ملت والے سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کے اسم گرامی پر قربان ہو جانا عین ایمان سمجھتے تھے، اور آپ کی ذات بابرکت میں خدا کی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کا چہرہ منور دیکھ کر اسلام کی حقانیت اظہر من الشمس ہو جاتی تھی، اور آپ کی محبت صراط مستقیم کے لیے سراج منیر کا کام دیتی تھی، جس پر خدا کی مخلوق پروانہ وار جان نثار کرتی تھی۔ جس کو دیکھا یار تیرا عاشق نادیدہ ہے، مجھ پہ کیا موقوف ایک عالم تیرا گرویدہ ہے۔ دل ہی کیا وہ دل کہ جس دل میں نہ ہو الفت تیری، وہ بھی کیا دیدہ جو تیری دید سے نادیدہ ہے۔ منتظر ہے آپ کے جلوے کی نرگس باغ میں، منتظر ہے آپ کے جلوے کی نرگس باغ میں، گل گریباں چاک شبنم ایک طرف نم دیدہ ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مبارکہ سے جو دلی تعلق، جو محبت عام طور پر مریدین کے قلوب میں تھی، وہ بے مثال تھی۔ آپ کے غلط انداز نظر پر عالم قربان تھا۔ آپ کے دیکھنے والوں کو دولت تصدیق و یقین کامل حاصل تھا۔ یہ سرکار کے چہرے پر نور کا کرشمہ حسن تھا، یا اعجاز کہ جو تھا وہ اس رخ پر نور کا دیوانہ تھا۔ لوگوں کے دلوں پر آپ کی حکومت تھی۔ جو جذبات محبت آپ کے دیکھنے والوں سے ظاہر ہوئے، وہ عارضی یا وقتی نہ تھے کہ ان کا اثر جلد زائل ہو جائے، نہیں، بلکہ نہایت مستحکم اور پائیدار تھے، جن کے آثار دنیا کے حوادث سے مٹ نہ سکے، جن کو مخالف ہوائیں برباد نہ کر سکے۔ تمہارے فیض قدم سے جانا ہوا ہے سرسبز باغ عالم، تمام اس گلشن جہاں میں تمہاری خوشبو مہک رہی ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ کی ذات مستجمع الصفات سرچشمہ عشق و محبت تھی، جس سے عشق و محبت کا حصہ ہر شخص کو ملتا تھا، بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا۔ جو حضور میں حاضر ہوتا وہ خالی واپس نہ جاتا تھا۔ بس جس کو خالصتاً للہ محبت کا حصہ مل جائے، وہ کیسے مٹ سکتا ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا فیضان محبت صرف مریدوں یا آپ کے دیکھنے والوں ہی تک محدود نہ رہا، بلکہ ان کے اولاد در اولاد، نسل در نسل تک میں سرکار کی محبت کی روشنی نظر آتی ہے۔ اور آج بھی سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے مزار پر انوار پر ہر روز عاشقوں کا، مشتاقوں کا جمگھٹ رہتا ہے، اور آج بھی عالم ذوق و شوق میں الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور زبان حال سے ہر شخص یہی کہتا نظر آتا ہے، امید خلعت شاہی نداریں، امید خلعت شاہی نداریں، ہوس دارم ہمیں داغ غلامی۔ نہ تخت و تاج کی خواہش، نہ ملک و مال کی پرواہ، میری شاہی تو بے دم کوہ وارث کی گدائی ہے۔
سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والوں کے جذبات محبت میں یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ ان کے خیالات میں کس قدر استقلال اور استحکام ہے کہ وہ سرکار کی خوشنودی پر جان و مال سے نثار ہیں۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اپنے خاندان کے متوسلین جیسے نائی، دھوبی، بہشتی، مالی، ان کی امداد اور غربا کی اعانت سے بہت شاد ہوتے تھے۔ چنانچہ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کے خاندان عالی شان کے متوسلین کی خدمت نسلاً بعد نسلاً اسی طرح جاری ہے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا خود بھی رجحان طبیعت یہی تھا کہ غربا کی پرورش فرماتے تھے اور غربا کی مدد کرنے والوں، آڑے وقت میں لوگوں کے کام آنے والوں کو سرکار قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے آنریبل جسٹس شرف الدین صاحب وارثی کے متعلق ارشاد فرمایا، سنا شرف الدین بہت اچھے آدمی ہیں، لوگوں کے وقت پر کام آتے ہیں۔ اے عاشقان وارث، اس ارشاد وارث سے ظاہر ہے کہ حضور پر نور کی نگاہ حقیقت آگاہ میں وقت پر کام آنے والوں اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے والوں کی بڑی قدر تھی۔ بھوکوں کو کھلانا، مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ وہ کام تھے جن کو سرکار عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ تمامی امور پر ترجیح دیتے تھے۔ بس معلوم ہوا کہ ہر ایک وارثی کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف رضائے سرکار کے لیے غریبوں، مصیبت زدوں اور حاجت مندوں کی اپنی استعداد و حیثیت کے مطابق مدد کیا کرے اور مدد کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہ کیا کرے، بلکہ اپنی نگاہ وارث ارث علی اعظم اللہ ذکرہ کی طرف لگائے رکھے کہ مولا تو راضی تو سب کچھ میں نے پا لیا، نہ پوچھو کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تم ہی کو حبیب خدا چاہتا ہوں، نہ خواہش حرم کی نہ پرواہ جنت، تمہاری گلی میں رہا چاہتا ہوں، حبیب خدا تم کہو ان کو بے دم، خدا جانے میں کیا